خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیزوں، آج ہم بات چیت کریں گے ایش وینسڈے کے اوپر، اور اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم ایش وینسڈے کیوں مناتے ہیں، اور اس کی اور کیا، اور اس کے اندر کون سی باتیں ہیں۔ تھوڑے سے دو حوالے آپ خود ہی اس کو پڑھ رہے جانتے بھی ہوں گے آپ۔ متی کی انجیل اور اس کا 6واں باب اور اس کی 16 سے 18 آیت ہے۔ یہ مسیح خداوند نے روزے کے بارے میں بتایا تھا، لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ مسیح خداوند جب بول رہا تھا یا روزے کے بارے میں بتا رہا تھا تو وہ مسیحیوں کو نہیں بتا رہا تھا، وہ یہودیوں کو بتا رہا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے سامنے سارے یہودی تھے اور یہودی روزے کی بات ہو رہی تھی۔ اور دوسرا والا جو ہے وہ متی کے انجیل اس کا 26واں باب، اس کی 14، 15 اور 16 آیت ہے۔ یہ آیتیں جو ہیں یہ یہودا اسکریوتی کے بارے میں ہے۔ جب یہودا اسکریوتی نے وہاں سے جا کر تو مسیح خداوند کا 30 چاندی کے سکوں کے عوض اس نے سودا کیا، اور وہ 30 سکے لے کر مسیح خداوند کو پکڑوانے کا وعدہ کیا۔ یہ دو حوالے جو ہیں یہ اس سارے میسج کے اندر ضروری ہیں۔ تو بدھ جو ہے اس دن ہمارے مسیحیت کے روزے جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ یہ روزے جو ہیں یہ 6 ہفتوں تک ہوتے ہیں۔ جب ہم بدھ سے شروع کرتے ہیں 6 ہفتے ہوتے ہیں، اور 6 ہفتے جو ہے یہ 46 دن بنتے ہیں، 46 ڈیز بنتے ہیں، اور 46 دن کے اندر سے 6 اتوار اس میں آ جاتے ہیں۔ اتوار اس میں شامل نہیں کیے جاتے کیونکہ مسیح خداوند اتوار ہی کے دن مردوں میں سے زندہ ہوا، اور اس نے موت اور قبر پر فتح پائی، اور ہمارے لیے اس نے ابدی زندگی کا راستہ کھولا۔ اس لیے وہ ایک خوشی کا دن ہے مسیحیوں کے لیے، اور اس لیے اتوار کے دن کو روزہ نہیں رکھا جاتا۔ لیکن باقی جو دن ہیں وہ پھر اس میں سے 6 دن نکال دیں تو وہ 40 دن جو ہے وہ روزوں کے بنتے ہیں۔ اور یہ ہمارے روزے جو ہے وہ مسیح خداوند نے 40 دن کا روزہ ایک ہی روزہ رکھا، ایک ہی روزہ 40 دن کا، لیکن ہمارے روزے جو ہیں وہ صبح و شام یا جیسے آپ اس کو رکھنا چاہیں 24 گھنٹے، عام طور پر ہمارے مشرقی روایت کے مطابق 24 گھنٹے روزہ وہاں پر رکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ جیسے بھی مناسب ہے اس کے مطابق روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایش وینسڈے جو ہے اس کو ہولی ڈے آف پریئر اینڈ فاسٹنگ کہتے ہیں، ہولی ڈے آف پریئر اینڈ فاسٹنگ۔ اور اس دن قریباً بدھ کے دن ہر مسیحی جو ہے، مسیحی سے میرا مطلب ہے ہر جو بلیور ہے، جو مسیح خداوند پر ایمان رکھتا ہے اور مسیح خداوند کے ساتھ چلتا ہے، وہ بدھ کے دن ضرور روزہ رکھتے ہیں۔ ہم یہ وقت جو ہے یہ دعا میں گزارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزاریں، بائبل پڑھیں، اور کوشش کریں کہ کسی بھی طرح کسی گناہ میں نہ پڑیں یا کوئی خطا نہ کریں، بلکہ صرف وہ کام کریں جو خدا کو پسندیدہ ہوں۔ اور یہ صرف بدھ کے دن ہی نہیں بلکہ اپنی آئندہ ساری زندگی میں ہم اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو میں نے آپ کو حوالہ بتایا ہے متی کے انجیل اس کے 26ویں باب کی 14 سے 16 آیت، اس کو یہ پیشن گوئی بھی ہے جو پوری ہوتی ہے، اور اس کو آپ زکریا کے صحیفے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے 11 باب کی 12 اور 13 آیت پڑھیں، زکریا کا صحیفہ اس کا 11 باب اور 12 اور 13 آیت، اس میں یہ چیز صاف لکھی ہوئی ہے کہ میری مزدوری دو، اور انہوں نے اسے تول کر 30 سکے چاندی کے دیے، وہاں پر بھی درج ہے۔ تو عزیزوں، جب چونکہ رومی حکومت جو ہے وہ مسیحیوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتی تھی، مارتی تھی، انہیں جلاتی تھی اور
قید خانے میں ڈالتی تھی، قتل کرتی تھی، بہت سارے ظلم جو ہے وہ مسیحیوں پر کیے جاتے تھے۔ تو ایک ان کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام کانسٹنٹائن تھا، آپ نے شاید اس کا نام سنا ہی ہو۔ تو کانسٹنٹائن جو ہے وہ جب مسیحی ہو گیا تو مسیحیوں کو تھوڑا سکھ کا سانس آیا، اور اس نے پھر 325 AD میں، عیسوی میں 325 عیسوی میں ایک کونسل بلائی جو اس وقت کے اس علاقے میں سارے بشپوں کی تھی، اور اس میں کلیسیا کے دوسرے چیدہ لوگ جو مفکرین تھے وہ بھی اس کے اندر شامل تھے، اور اس میں بہت ساری چیزوں کو انہوں نے فیصلہ کیا ان کا، اور اس کے اندر کرسمس کی تاریخ بھی انہوں نے مقرر کی، جو حقیقت میں تو وہ تاریخ نہیں ہے لیکن انہوں نے مقرر کی جو آج کل چلتی آ رہی ہے، اور ایسٹر کی تاریخ بھی مقرر کی، اور انہوں نے ان روزوں کو ایسٹر کے ساتھ ملا دی۔ یاد رکھیں کہ مسیح کا جو 40 دن کا روزہ تھا اس کا ایسٹر کے ساتھ آگے پیچھے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ اس میں کافی گیپ ہے، لیکن انہوں نے اس کو اس کے ساتھ ملایا کیونکہ وہ ایک سیزن بن جاتا ہے، روزوں کا سیزن، اور روزوں کے سیزن میں آگے مسیح خداوند کا قبر سے اٹھنا، جی اٹھنا جائے، اس کی عید بھی منائی جاتی ہے۔ ہم اس عید کو ایسٹر نہیں بلکہ عید قیامت کہتے ہیں۔ مشرق میں عام طور پر اس کو عید قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کا مطلب جی اٹھنا، یعنی مسیح کے جی اٹھنے کی عید، کیونکہ ایسٹر جو ہے وہ نام اس کونسل میں ہی دیا گیا تھا، کیونکہ ایسٹر جو ہے وہ ان کی، آپ جانتے ہیں کہ جو پیگن لوگ تھے ان کی ایک دیوی تھی جس کا نام استارات تھا، تو وہ ان لوگوں نے بھی جو اس وقت مسیحی ہونا چاہتے تھے تو انہوں نے بھی اپنا کچھ کہا کہ ہمارا بھی بیچ میں کچھ حصہ شامل کر لیں، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ ایسٹر بنایا گیا۔ اور لیکن یہ کہ ویسے اس کا نام جو ہے عید قیامت المسیح ہے، مسیح کے زندہ ہونے کی عید۔ اور یہ عید جو ہے یہ ہمیشہ مارچ کے مہینے کے بعد، یا مارچ کے مہینے کے بعد جو پہلا پورا چاند ہوتا ہے اس دن منائی جاتی ہے۔ مارچ کے مہینے کے بعد پورا چاند جو ہوتا ہے اس دن یہ عید جو ہے یہ منائی، یعنی عید قیامت المسیح جو ہے وہ منائی جاتی ہے، اور اس سے 46 دن پیچھے لے جایا جائے تو بدھ کا دن بنتا ہے، اور بدھ کے دن کو ایش وینسڈے جو ہے وہ شروع، یعنی روزوں کا بدھ جس کو کہتے ہیں، راگ کا بدھ بھی کہتے ہیں اس کو، اور ایش وینسڈے بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس دن 46 دن پہلے، اس میں سے 6 ہفتے نکال دیں کیونکہ 6 اتوار بیچ میں آ جاتے ہیں، 6 اتوار بیچ میں سے نکال دیں تو باقی 40 دن رہ جاتے ہیں، اور یہ 40 روزے جو ہیں وہ مسیحیوں کے، یہ اسی بات پر 40 رکھے گئے ہیں کہ مسیح خداوند نے 40 دن کا روزہ رکھا، اور اسی کے نمونے پر ہم نے کلیسیا کے اندر، اس نکایا کی کلیسیا کے اندر 40 روزے جو ہیں وہ مقرر کیے ہوئے اس وقت سے یہ چلے آ رہے ہیں۔ ایش وینسڈے کے دن عام طور پر یہ کیا جاتا ہے چرچز کے اندر کہ کھجور جو پچھلے سال کی کھجور کی سلیبیں، کھجور کے پتوں سے کراسس بنائی جاتی ہے۔ کراسس کھجور کے پتوں سے اس لیے بنائی جاتی ہے کہ مسیح خداوند کھجور کے اتوار جب ہم بناتے ہیں تو اس دن شاہانہ طور پر گدھے کے اوپر سوار ہو کر وہ یروشلم میں داخل ہوا، اور لوگوں نے اس وقت پکارا ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ تو یہ نعرے وہ لگا رہے تھے، اور انہوں نے کھجور کے ٹہنیاں اٹھائی ہوئی تھی، تو وہ کھجور کی ٹہنی، چونکہ یروشلم میں ویسے بھی کھجور بہت عام ہوتی ہے، اور اعلیٰ قسم کی کھجور جو ہے وہ یروشلم میں ہوتی ہے، تو اس کی ڈالیوں سے ہی، اس کے پتوں سے ہی کلیسیا نے پھر بعد میں سلیبیں بنانی اس موقع کے اوپر شروع کر دی۔ آج بھی یہ سلیبیں ان ملکوں میں جہاں کھجور
بہت ہوتی ہے، ان میں سلیبیں بنائی جاتی ہیں، اور یہ سلیبیں پھر چرچز، مختلف ملکوں کے چرچز ہیں، وہ آرڈر دے کر وہاں سے منگوا لیتے ہیں، اور ان کو پھر ہولی ویک کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی جب ایش وینسڈے شروع ہوتا ہے اس وقت بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے، جو پچھلے سال کی سلیبیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سلیبیں جو ہیں یہ پچھلے سال کی، ان کو جلا لیا جاتا ہے، ان کی راکھ بنا لی جاتی ہے، اور اس میں تھوڑا تیل ملا لیا جاتا ہے تاکہ وہ اسٹک کر سکے، اور اس سے جو روزوں کے بدھ کی عبادت ہوتی ہے اس میں کلیسیا کے اندر، چرچز کے اندر، اس سے سلیب کا نشان ماتھے پر، سلیب کا نشان جو ہے وہ اس سے بنایا جاتا ہے، اور انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ریپینٹ اینڈ بلیو ان گاسپل، ریپینٹ اینڈ بلیو ان گاسپل اور بائبل، کہ توبہ کرو اور بائبل میں ایمان، یعنی گاسپل میں، مسیح کی انجیل میں ایمان رکھو۔ اور اس کے ساتھ جب سلیب کا نشان بنایا جاتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈسٹ thou art and dust thou shall return، کہ تم خاک ہو اور اسی طرح تم خاک میں، یہ پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 19 آیت میں سے یہ حصہ لیا گیا ہے کہ تم خاک ہو اور تم خاک میں دوبارہ لوٹ جاؤ گے۔ تو اس مقصد کے لیے ان پچھلے سال کی جو کراسز ہوتی ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، جو کھجور کی پتوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ بعض چرچز میں ایش وینسڈے والے دن چرچز کے اندر گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں لگاتار، اور گھنٹیاں بجانے کا مطلب یہ ہے لوگوں کو یاد دلایا جائے کہ وہ دعا میں ٹھہریں، اور دعا میں ٹھہریں، اور اس کے ساتھ توبہ کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور آگے کو ایک اچھی مسیحی زندگی گزارنے کا قصد کریں۔ تو عزیزوں، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روزوں کے دوران اچھی اور پسندیدہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر تو عام ہے انگلینڈ کے اندر کہ وہ چاکلیٹ چھوڑ دیتے ہیں عام طور پر۔ چاکلیٹ چونکہ یہاں پر بہت پسند کی جاتی ہے اور کھائی بھی جاتی ہے، استعمال بھی کی جاتی ہے، تو چاکلیٹ جو ہے اس کو، ہر چیز جو چاکلیٹ سے بنتی ہے یا جس میں چاکلیٹ ہوتی ہے وہ، یا چاکلیٹ جو ہے وہ بذات خود بھی وہ چھوڑ دی جاتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں چھوڑ دی جاتی ہے، وہ میں ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کو اور اس کے بارے میں تھوڑی تاریخ بتاؤں گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ بائبل میں ہم بہت ساری پچھلے پرانے نامے میں ہم پڑھتے ہیں بہت سارے واقعات۔ یہودا کے بادشاہ تھے، یوسیہ تھا، جو حزقیہ تھا، وہ سارے جو تھے اور بھی تھے اس میں، وہ جب بھی کوئی مصیبت ان کے اوپر آتی، دشمن حملہ کرتا، تو وہ خاک سر میں ڈال کر، راکھ سر میں ڈال کر، اور ٹاٹ اوڑھ کر توبہ کرتے اور خدا سے دعا کرتے، اور خدا انہیں ان جنگوں میں فتح بخشتا تھا۔ تو یہ پرانے عہد نامے میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ دانیل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دانیل نے بھی جب اسے پتہ چلا کہ، اور 3 ہفتے بھی اس نے بہت پرہیزگاری کھانا کھایا، اس میں لکھا ہے کہ نہ میں نے تیل ملا، نہ میں نے گوشت منہ میں ڈالا، نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا، اس نے بھی یہ ساری چیزیں چھوڑ دی تھی۔ تو وہ ایک پرہیزگاری روزہ تھا۔ اور پھر اس سے پہلے بھی ہم 9ویں باب میں بھی پڑھتے ہیں دانیل میں، یہ 10ویں باب میں ہے، 9ویں باب میں بھی ہے کہ اس نے سر میں خاک ڈالی اور ٹاٹ اوڑھا اور بیٹھ کے تو گریہ زاری کی، یعنی توبہ کی ان سارے کاموں کی جو اس کی قوم نے کیے تھے۔ تو نینوا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ حالانکہ نینوا جو ہے وہ تو پیگن سٹی تھا، وہ غیر قوم تھا، وہ یہودی نہیں تھا، لیکن جب خدا نے ان کو یونا کے وسیلہ سے پیغام وہاں تک پہنچایا تو اس کے بادشاہ نے خود سر میں خاک ڈالی، راکھ ڈالی، اور ٹاٹ اوڑھا اور توبہ کی، اور ساری شہر نے توبہ کی، اور اس نے یہاں تک کہا کہ جانور جو ہیں وہ بھی
ان کو بھی چارہ نہ دیا جائے، پانی نہ پلایا جائے اور جانور بھی ساتھ روزہ رکھے، تو انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ تو اس لیے یہ پرانے عہد نامے میں یہ عام ہے سر کے اندر راکھ ڈالنا اور روزہ رکھنا اور گریہ زاری کرنا، تاکہ خدا ان کی باتوں کو سنے اور انہیں آرام بخشے۔ تو اکثر پاکستان میں تو یہ عام ہے کہ جب روزوں کی عبادت ہوتی ہے، یہ بدھ والے دن، ایش وینسڈے والے دن بھی، اور باقی بدھ کی عبادت بھی جب بھی ہوتی ہے، تو عام طور پر وہاں پر لوگوں کو روزہ کھلوایا جاتا ہے، کھانا دیا جاتا ہے اور اکٹھے مل کر روزہ کھولتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی روایت ہے۔ لیکن جو راکھ ہے، ان یہ جو پچھلے سال کی کلاسز ہوتی ہیں ان سے جو بنائی جاتی ہے، یہ راکھ جو ہے یہ آج بھی امریکہ میں بعض جگہوں پر یہ ان کے پاسبان جو چرچز کے وہ راکھ لے کر تو پبلک پلیسز جو ہوتی ہیں، چوراہے جو ہوتے ہیں یا ایسی جگہ جہاں لوگ ملتے اور جلسے کرتے ہیں، ایسی جگہوں میں وہ جاتے ہیں اور وہاں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ یہ راکھ لے کر ان کے سروں کے اوپر چھڑک دیتے ہیں راکھ کو، تاکہ ان کے سروں پر راکھ پڑے اور وہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ توبہ کریں اور اپنی زندگی کو آگے بہتر بنائیں۔ یہ آج بھی امریکہ کے بعض جگہوں، ہر ایک جگہ پر نہیں، بعض جگہوں پر یہ ایسے ہوتا ہے۔ تو ایک روزہ جو ہے یہ کئی طرح سے رکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو 24 گھنٹے کا روزہ جو پاکستان میں عام بھی ہے، رکھتے بھی ہیں لوگ، بعض اوقات 12 گھنٹے کا، ایک کھانا اسکپ بھی بیچ میں کیا جاتا ہے، نہیں کھایا جاتا۔ تو ایک میتھوڈسٹ کا امریکن پادری تھا، اس پادری نے کہا کہ میں ایک کھانا اسکپ نہیں کرتا ہوں، میں چھوڑتا نہیں ہوں، بلکہ اس وقت اس کھانے کے عوض میں خدا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ خدا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا مطلب یہ ہے میں خدا کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، دعا میں وقت گزارتا ہوں، بائبل پڑھنے میں وقت گزارتا ہوں، اور میں سارا وقت خدا کے ساتھ ٹھہرنے میں پورا، پتہ نہیں کہ یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن ہو سکتا ہے وہ 1 گھنٹہ گزارتا ہوں یا 2 گھنٹے گزارتا ہوں، لیکن وہ وقت جو ہے وہ خدا کے ساتھ گزارتا تھا۔ جو کھانا وہ اسکپ کرتا تھا، نہیں کھاتا، تو اس کے بس وہ سارا وقت جو ہے وہ خدا کے ساتھ گزارتا تھا۔ تو مغرب میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ بعض اوقات بعض چیزیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو مغرب میں ایش وینسڈے سے پہلے یعنی منگل کے دن شام کو ایک شام منائی جاتی ہے جس کو پین کیک ایوننگ کہتے ہیں۔ پین کیک اگر آپ جانتے ہیں، میرا خیال جانتے ہی ہوں گے، لیکن نام بھی سمجھیں تو یہ ہمارے پنجابی کا پوڑا جو بناتے ہیں برساتوں میں، یہ پوڑے کی شکل یہ ہے ایک قسم کی، تو یہ فرائنگ پین میں بناتے ہیں۔ تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو فریج کے اندر اچھی چیزیں ہیں، جو انڈے ہیں، مکھن ہے، ملائی ہے، ایسی چیزیں جو فریج کے اندر پڑی ہوئی ہیں، وہ ساری چیزیں نکال کر اس دن ختم کر دی جائیں، تاکہ آگے کو روزوں کے دوران ٹیمپٹیشن نہ ہو کہ ہمیں کھانے پینے کی، اچھی کھانے پینے چیزوں کی آزمائش نہ پڑے، تو اس لیے ساری چیزوں کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کو پین کیک ایوننگ مغرب میں مناتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی اور ہم پاکستان میں عام دیکھتے ہیں کہ آج کل بھی شاید ہوگا، لیکن پرانے زمانے میں روزوں کے دوران خاص طور پر گھروں کے اندر گوشت نہیں پکایا جاتا تھا، اس خیال سے کہ گوشت ایک لذیذ کھانا ہے، شاندار چیز ہے، جسم کو طاقت بخشتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور فریج میں سے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نکال دی جاتی تھی، تاکہ ان کی ٹیمپٹیشن جو ہے وہ نہ ہو۔ تو
اب سوال یہ ہے کہ ہم روزہ جو ہے اس کو کیسے رکھیں. یاد رکھیں کہ روزہ ہمیشہ جو بھی آپ رکھیں، چاہے 24 گھنٹے کا رکھیں یا 12 گھنٹے کا رکھیں، لیکن جو بھی رکھیں اس کو بڑی سادگی کے ساتھ رکھیں. زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ جب ہم زیادہ، یاد رکھیں، جب ہم زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو ہم خدا پر ٹرسٹ نہیں کرتے، بلکہ ہم خوراک پر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ خوراک ہمیں تقویت دے گی کہ ہم اتنا وقت جو ہے وہ گزار لیں گے. اس کی بجائے جب ہم سادگی سے کھاتے ہیں تو ہم خدا پر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ خدا ہمیں قوت اور طاقت دے گا کہ ہم یہ وقت اس کے ساتھ گزاریں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں، جب کہ خدا کی حضوری ہمارے ساتھ ہوتی ہے، تو ہمیں بھوک اور پیاس کا کوئی احساس نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں، بھوک اور پیاس ہمیں نہیں لگتی. موسیٰ جب 2 دفعہ پہاڑ کے اوپر گیا خدا کے پاس، تو کیا اپنے ساتھ کو کھانا لے کے گیا تھا؟ کچھ بھی نہیں لے کے گیا تھا. 40 دن اور رات، پہلی مرتبہ 40 دن اور رات، دوسری مرتبہ وہ پہاڑ کے اوپر ٹھہرا، کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا. خدا کی حضوری تھی اور خدا کی حضوری میں سے کسی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوا. اسی طرح آج بھی جب ہم خدا کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں تو ہم کھانے کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ ہم خدا کی حضوری جو ہے وہ ہمیں تقویت دیتی رہتی ہے. ہم اس کے اندر، کیونکہ بھوک اور پیاس کا خدا کے حضور میں وہاں جیسے اب میں اس کو زیادہ آگے نہیں بڑھانا چاہتا، اور مکاشفہ میں آپ پڑھتے ہیں اس کے 21ویں باب میں کہ جب خدا کا خیمہ ہمارے درمیان ہوگا تو ہمیں نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی. تو اس لیے عزیزوں یہ اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے انڈیا کا مشہور سینٹ ہے، بہت مشہور سادھو سندر سنگھ، اور بخت سنگھ بھی تھا اس کے ساتھ، ایک دوسرا اس کے بعد میں آیا تھا. سادھو سندر سنگھ نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ وہ 40 دن کا روزہ رکھے. 40 روزے نہیں، 40 دن کا روزہ رکھے. اور اس نے شروع کیا، لیکن یہ کہ 10 دن کے بعد، 10 دن تک مشکل سے گزارا کر سکا. 10 دن کے بعد اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور اسے پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا گیا. تو ان ساری باتوں کو میرا خیال ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ کو اس کے اندر میں سمجھا سکوں. ایش وینسڈے کیا ہے اور ہمیں روزہ کیسے رکھنا چاہیے. تو عزیزوں یہ ہے کہ آگے روزوں کا سیزن تو آج سے یعنی بدھ سے شروع ہو گیا ہے. آپ کوشش کریں اور روزے رکھیں، جتنے بھی رکھ سکتے ہیں رکھیں، لیکن اپنے کام کو بھی، جو آپ کام کرتے ہیں اس کو بھی دیانتداری سے انجام دیں اور اس میں سے وقت نکالیں تاکہ آپ خدا کے ساتھ وقت، دن ہو، صبح ہو، رات ہو، کوئی ٹائم ہو جو آپ کو نکال سکے کہ آپ خدا کے ساتھ وقت گزاریں. اور فاسٹنگ اور پریئر کے ساتھ آپ کی زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی اور آپ وہ انسان نہیں رہیں گے جو اس سے پہلے تھے. تو خداوند آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے اور روزہ رکھنے کی توفیق دے اور روزے کو سمجھنے کی توفیق دے گی اور زیادہ سے زیادہ وقت خدا کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے.